الفاظ کا نبت اللہ آدمی میرے لیے یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے. مدینہ پھر مدینہ ریاست مدینہ میں ریاست مدینہ میں مدینہ مسجد کی راجہ. حضرت حکومت تو آپ کی ہے نا، آپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مسجد کراچی وہ میری حکومت نہیں ہے. اچھا، تو اس حوالے سے خان صاحب نے تو کوئی ابھی تک وہ نہیں کیا. آپ آئے خان صاحب کو شرم نہیں آئی کہ مسجد کے حوالے سے کوئی بات کریں؟ اچھا چلے صحیح. السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں. کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 29 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 3 جنوری ہے. اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے. طالبان حکام نے کابل کی نہر میں 3000 لیٹر شراب بہا دی. طالبان حکام کی جانب سے شراب کی فروخت پر کریک ڈاؤن کے بعد افغان انٹیلیجنس اہلکاروں نے کابل کی نہر میں تقریباً 3000 لیٹر شراب بہا دی. خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق افغانستان جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو فوٹیج میں انٹیلیجنس اہلکاروں کو دارالحکومت کابل میں چھاپے کے دوران پکڑے گئے شراب کے بیرل نہر میں ڈالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے اتوار کو ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی فوٹیج میں ایک اہلکار نے کہا کہ مسلمانوں کو شراب بنانے اور اس کی فراہمی سے پرہیز کرنا چاہیے. تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ چھاپا کب مارا گیا یا شراب کو کب تلف کیا گیا، لیکن انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کارروائی کے دوران 3 ڈیلرز کو گرفتار کیا گیا. 15 اگست کو طالبان کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ملک بھر میں منشیات کے عادی افراد سمیت ہر سطح پر نشہ آور افراد کے خلاف چھاپوں میں اضافہ ہوا ہے. افغان طالبان کی ٹیکسی ڈرائیور کو موسیقی سننے پر تنبیہ. سوشل میڈیا پر افغان حلقوں کی جانب سے گزرے گھنٹوں کے دوران ایک ویڈیو کلپ گردش میں آ رہا ہے جس میں ایک طالبان اہلکار کو دارالحکومت میں ایک ٹیکسی چلانے والے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ویڈیو میں مذکورہ طالبان اہلکار گاڑی میں موسیقی نہ سننے کی گزارش کر رہا ہے. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے. ویڈیو میں موجود طالبان اہلکار کہتا ہے کہ موسیقی نہ سنو کیونکہ یہ حرام ہے، اور اگر خواتین کے ساتھ گھر کا کوئی مرد نہ ہو تو انہیں ٹیکسی میں نہ بٹھاؤ. گاڑی چلانے والے نے طالبان کے رکن کی بات سن کر موافقت میں سر ہلا دیا. واضح رہے کہ موسیقی کے تعلق سے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں یہ آیا ہے کہ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. ترجمہ: میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے. طالبان کی حکومت نے ایک نئے حکم نامے میں حجاموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ داڑھی مونڈنے یا تراشنے سے گریز کرے کیونکہ یہ عمل اسلام میں ممنوع ہے. ادھر دوسری جانب افغانستان میں طالبان کی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک حکم نامہ سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس کی کاپی وائس آف امریکہ کو بھی موصول ہوئی ہے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ داڑھی بڑھانا ایک فطری عمل ہے اور تمام پیغمبروں کی شریعت میں بھی اس پر بارہا زور دیا گیا ہے. حکم نامے پر طالبان کے وزیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر شیخ محمد خالق حقانی کے دستخط بھی موجود ہیں. حکم نامے میں درج ہے کہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ داڑھی منڈانا یا تراشنا منع ہے. تمام صحابہ، پیغمبر اسلام کے تابعین، مجاہدین اور دیگر اسکالرز شیو کرنے یا داڑھی تراشنے سے منع کرتے رہے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل انسانی فطرت کے ساتھ ساتھ شریعت کے بھی خلاف ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان تمام حقائق کی روشنی میں حجاموں کی دکانوں پر کام کرنے والے تمام افراد کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ حجام کے دوران اسلامی احکامات اور شریعت کو ذہن میں رکھیں. پشتو میں لکھا گیا یہ حکم نامہ ایک طالبان عہدیدار کی جانب سے شیئر کیا گیا، لیکن طالبان کی اعلیٰ قیادت نے عوامی سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی. مذکورہ حکم نامے میں قرآن و حدیث کے حوالے بھی دیے گئے ہیں. وائس آف امریکہ نے جب اس حکم نامے کی تصدیق کے لیے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سے رابطہ کیا تو انہوں نے حکم نامے کو مسترد یا اس کی صداقت سے انکار نہیں کیا. البتہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نئے سال کا آغاز، فلسطین میں غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی بمباری.
فلسطین میں نئے سال کے آغاز کے موقع پر اسرائیلی فوج نے رات گئے بمباری کی۔ اسرائیلی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے ہم پر 2 میزائل راکٹوں سے حملہ کیا تھا، جس کا جواب دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق غزہ کی پٹی پر رات کے وقت کی گئی بمباری کے نتیجے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کے راکٹ بنانے والے کمپاؤنڈ پر بمباری کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے کو بھی نشانہ بنایا، جس کے متعلق اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ حماس کی ایک پوسٹ پر ٹینکوں سے حملہ کیا گیا، تاہم فلسطینی حکام نے اسرائیلی بیانات مسترد کر دیے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیارے رات کے وقت غزہ کی پٹی کو نشانہ بناتے نظر آئے۔ 10 میزائلوں نے خان یونس کے مغرب میں قدسیہ کے مقام پر تباہی پھیلائی۔ حکام نے کسی بھی شخص کی ہلاکت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اسرائیلی فورسز کے مطابق داغے گئے 2 راکٹ تل ابیب کے قریب سمندر میں گر گئے۔ حملے کے دوران جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ٹینکس اور طیاروں نے چند سیکیورٹی پوسٹوں کے علاوہ ایک تربیتی کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ جنوبی افریقہ کے پارلیمان میں آتش زدگی، قومی اسمبلی مکمل طور پر تباہ۔ جنوبی افریقہ میں پارلیمانی ترجمان کا کہنا ہے کہ کیپ ٹاؤن میں واقع پارلیمان میں لگنے والی شدید آگ کے نتیجے میں قومی اسمبلی کا وہ حصہ مکمل تباہ ہو گیا ہے جہاں ارکان پارلیمان بیٹھتے ہیں۔ خبر رسائی ادارے AFP کے مطابق اب تک اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، تاہم جنوبی افریقہ کے صدر نے صحافیوں کو بتایا کہ ایک گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ آگ لگنے کا واقعہ اتوار کو GMT کے مطابق رات 3 بجے کے قریب پارلیمان کے سب سے قدیم حصے میں پیش آیا، جسے 1984 میں مکمل کیا گیا تھا اور اس حصے میں لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو عمارت سے اٹھتا دھواں دور دور تک دیکھا گیا۔ کیپ ٹاؤن کے میورل کمیٹی ممبر شان پیری اسمتھ نے صحافیوں کو بتایا کہ پرانی اسمبلی کی عمارت کی چھت گر چکی ہے۔ قدیم عمارت میں نایاب کتابیں بھی موجود تھیں۔ سابق افریقن قومی ترانے کی اصل کاپی بھی اس عمارت میں رکھی تھی۔ عمارت کے پرانے حصے میں لگنے والی آگ بعد میں نئے اور زیر استعمال حصوں میں بھی پھیل گئی۔ پارلیمانی ترجمان موتھاپو نے ایک آن لائن پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ فائر فائٹرز اس وقت عمارت کے نئے حصوں میں آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی چیمبر کو آگ سے نقصان پہنچا ہے۔ خلائی مخلوق سے ممکنہ ملاقات، ناسا نے مذہبی پیشواؤں کی خدمات حاصل کر لیں۔ امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے ایک نئے پروگرام کے تحت 24 مذہبی پیشواؤں کی خدمات حاصل کر لی ہیں، جن میں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیشوا بھی شامل ہیں۔ تقریباً 1 سال تک جاری رہنے والے اس پروگرام کا مقصد خلائی مخلوق سے رابطے کی صورت میں مذہبی نقطہ نگاہ کو جاننا، سمجھنا اور اسے مد نظر رکھتے ہوئے مناسب ترین رد عمل کا تعین کرنا ہے۔ واضح رہے کہ کائنات میں زمین جیسے سیاروں کے علاوہ وہاں پر انسان جیسی ذہین اور ترقی یافتہ مخلوق کے ملنے کے امکانات بہت روشن ہیں، لیکن اب تک ایسی کوئی خلائی مخلوق سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہزاروں سال تک ہمیں خلائی مخلوق کا کوئی سراغ نہ ملے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے دوران ہمیں اپنی جیسی کوئی ذہین خلائی مخلوق کا پیغام موصول ہو جائے۔ ایسی صورت میں ایک پوری نوع انسانیت کی حیثیت سے ہمارا جامع ترین جواب کیا ہونا چاہیے، جو ہماری علمی سطح کے ساتھ ساتھ مذہبی عقائد کا اظہار بھی کرے۔ اس منصوبے کا مقصد یہی تعین کرنا ہے۔ سال بھر جاری رہنے والے اس پروگرام کو فلکی حیاتیات کے سماجی مضمرات کا عنوان دیا گیا ہے، جو پرسٹن یونیورسٹی نیو جرسی کے مرکز برائے مذہبی تحقیق یا مختصراً CTI میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار دی ٹائمز میں اس پروگرام کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد سے یہ چیمے گوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ شاید ناسا نے خلائی مخلوق دریافت کر لی ہے یا اس کا رابطہ کسی ذہین خلائی مخلوق سے ہو گیا ہے، تاہم اس بارے میں ابھی تک ناسا کی جانب سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ یوکرین پر چڑھائی کی گئی تو امریکہ فیصلہ کن جواب دے گا۔
यूक्रेन की सरहद पर रूस की जानिब से फौजियों की तादाद में इजाफे पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इतवार को यूक्रेनी हम मनसब को यकीन दिलाया है कि अगर रूस यूक्रेन पर चढ़ाई करता है तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी फैसला कुन जवाब देंगे। अमेरिकी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जो बाइडन और यूक्रेन के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता उस वक्त हुआ है जब अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी इस बहरान को ख़त्म करने की कोशिश के लिए मुतअद्दिद सिफारती मुलाकातों के लिए तैयार हैं, जिसके बारे में रूस का कहना है कि इससे वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात टूट सकते हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने इस कॉल के बाद एक बयान में कहा कि सदर जो बाइडन ने वाज़ेह किया कि अगर रूस यूक्रेन पर मजीद चढ़ाई करता है तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी और शिराकतदार फैसला कुन जवाब देंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस जेन साकी ने मजीद कहा कि बाइडन ने आपके बगैर आपके बारे में कुछ नहीं के उसूल के साथ अपने आज़म को उजागर किया है कि वो ऐसी पॉलिसी पर बातचीत नहीं करेंगे जो यूरोप पर उसके इत्तेहादियों की राय के बगैर असरअंदाज हो। अगर रूस यूक्रेन की हुदूद में आगे की जानिब बढ़ता है तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मॉस्को पर इसकी मईशत को झंझोड़ देने वाली पाबंदियां लगाने की बात की है, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता माह कहा था कि अमेरिकी फौजी कार्रवाई ज़ेर गौर नहीं है। रूस ने मुतालबा किया है कि नेटो की मज़ीद तोसी में यूक्रेन और दीगर साबिक सोवियत ममालिक को शामिल न किया जाए और फौजी इत्तेहाद खित्ते में मौजूद ममालिक से जारहाना हथियार हटाए। व्हाइट हाउस ने नेटो के मुतालिक रूस के मुतालबात को नामुमकिनात करार देकर मुस्तरद कर दिया है। नेटो इत्तेहाद का एक अहम उसूल ये है कि रुकनियत ऐसे किसी भी मुल्क के लिए खुली है जो शराइत पर पूरा उतरता हो और किसी भी बैरूनी मुल्क के पास रुकनियत को मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं है। अगरचे इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि यूक्रेन को जल्द ही इस इत्तेहाद में मदऊ किया जाएगा, लेकिन अमेरिका और इसके इत्तेहादी इसे मुस्तरद नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कशीदगी कम करने पर आमादा करने के लिए अमेरिकी कोशिशों में बहुत कम पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात को व्लादिमीर पुतिन के साथ तकरीबन 1 घंटा गुफ्तगू की थी। अमेरिकी सदर ने अगले रोज सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने अपने हम मनसब को खबरदार किया कि रूस, जिसने सरहद के करीब तकरीबन 1 लाख फौजी जमा किए हैं, उसने अगर यूक्रेन के खिलाफ मजीद इक़दाम किए तो इनकी मईशत को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो बाइडन ने जुमे को कहा कि मैं यहाँ आवाम के सामने बातचीत नहीं करूँगा, लेकिन हमने वाज़ेह किया कि वो यूक्रेन पर आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, दूसरी बात ये आमिर भाई, हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं कि इस वक्त आप यहाँ पर आए, खास करके हमारे ये पेज जिसके तवज्जो से आप बात करें, इस वक्त ये कराची में हमारे 36,000 फॉलोवर हैं। हमने जितनी भी आवाज उठाई ये हमने सोशल मीडिया के फोरम पे उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो है ना यहाँ पर फोकस कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर इस चीज को क्यों वो नहीं कर रहे हैं, इसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? आपको बिल्कुल नजरअंदाज करेगा, इसका हमेशा पहले से आप इसको यकीन रखा करें। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक आपके पास जो कैमरा है ना, सोशल मीडिया के जितने कैमरे होते हैं उन सबके 3 कैमरे होते हैं या 2 होते हैं। ये एक कैमरा होता है, किसका इलेक्ट्रॉनिक। एक कैमरा क्यों होता है? ये दज्जाल की एक आंख होती है। यही आपसे सुनना चाह रहे थे। वो दज्जाल है, तो ये आपके पास तो कम से कम फिर भी 2 आंखों या 2-3 आंख वाले कैमरे, समझ लें कि 2 आदमी से 1 की आंख निकल गई, 2 रह गए। लेकिन वो तो एक ही आंख है। अभी आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऐलान कर रहे हैं 3 बजे के लिए, कल 3 बजे। तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए क्या आप? मैं सबको दावत दूंगा। कल तो खैर आएंगे, इनका बाप भी आएगा, लेकिन ये चलाएंगे, मैं बता दूँ आएंगे, चाय पियेंगे, चिप्स खाएंगे, जो आप रखेंगे, खा पी के चले जाएंगे, चलाएंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, कि आप यहाँ पर आए, तशरीफ लेकर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्फाज का नबतुल आदमी मेरे लिए लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मदीना, फिर मदीना, रियासत मदीना में, रियासत मदीना में मदीना मस्जिद गिरा रहा हूँ। ये हुकूमत तो आपकी है ना, आप इस हवाले से क्या कह रहे हैं? जो मस्जिदें गिराती है वो मेरी हुकूमत नहीं है। अच्छा, तो इस हवाले से खान साहब ने तो कोई अभी तक वो नहीं किया, आप आए, खान साहब को शर्म नहीं आई कि मस्जिद के हवाले से कोई बात करें? अच्छा, चलिए सही।